اس کے خلاف بھی چاہیے. تو یہ مزاج خود ایک فتنہ ہے، فتنوں کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے میرے بھائی. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دین میں کمی یا زیادتی، افراط یا تفریط، چاہے جس طرح سے بھی ہو، وہ فتنہ کہلاتا ہے. ہمارے علم نے، ہماری عقل نے، ہماری فکر نے جب یہ تجویز کیا کہ ہمارے درمیان یہ فتنہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مزاج خود فتنہ ہے، یہ خود فتنہ ہے. MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: سیکون فی آخر هذه الامة قوم لهم اجر مثل اجر اولهم یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حاضرین محترم، حضرات علماء کرام، اور یہاں تشریف فرما ان تمام علماء کے استاذ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مدثر اللہ العالی، حضرت مولانا محمد داؤد صاحب، اور بھی نام بنام بہت سارے علماء ہیں یہاں مجلس میں. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، یہ اس کا احسان ہے، کرم ہے کہ ایک طویل مدت کے بعد پھر ایک دفعہ ہم اور آپ آمنے اور سامنے ہیں. آپ کی زیارت، آپ حضرات کی ملاقات ہو رہی ہے ایک طویل عرصے کے بعد. اب اس کے جو اسباب و عوامل ہیں وہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں. میرا مزاج، میری طبیعت اور موضوع کے تعلق سے آپ حضرات میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے سنا ہوگا، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو قریب سے واقف ہیں. اور اس طویل زمانے میں ممکن ہے بہت سے لوگ میرے بارے میں کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہوں. میں کچھ نہیں ہوں، من آنم کے من دانم. اور اگر اس کو دو لفظوں میں کہوں تو اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، بلکہ بہت حد تک حقیقت کے قریب ہوگی یہ بات کہ میرے بارے میں آپ جو بھی تصور رکھتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں، وہ کہیں اور سے نہیں، آپ ہی کے وہاں سے میں نے وہ ساری چیزیں پائی ہیں. آپ کے وہاں کی پائی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ ہی کو لوٹانے کی ایک خواہش تھی، تو اس لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہو گیا ہوں. اس سرزمین پر آنے کے بعد حضرت مولانا سید محمد اسماعیل کٹکی صاحب نور اللہ مرقدہ کو اگر سب سے پہلے میں یاد نہ کروں تو یہ بڑی ناشکری ہوگی. اور وہ آپ ہی کے درمیان کے تھے،
یہیں کے تھے، ہم سے زیادہ آپ نے ان کو دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اور درجہ بدرجہ جو کچھ بھی ان سے حاصل کر سکنا تھا آپ نے حاصل کیا ہے۔ تو میں کوئی نئی چیز تو نہیں پیش کروں گا، آپ ہی سے حاصل کی ہوئی چیز آپ کو پیش کروں گا، اور کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔ اس میں بہت سارے جو پرانے علماء ہیں، چہروں سے تو میں بہتوں کو پہچانتا ہوں، اگرچہ میں بہت دن کے بعد آیا لیکن پہچان خوب رہا ہوں، من خوب می شناسم، البتہ نام نہیں بتا پاؤں گا، اور بہت سے لوگوں کے نام درجہ بدرجہ پوچھ بھی رہا ہوں۔ شکلیں بھی بدل گئی ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، احوال بدل گئے ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے پہچاننے میں آپ میں سے کسی کو کوئی دقت نہیں ہوئی ہوگی، میں وہی ہوں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں آنے کے لیے میں خانہ خدا میں بتا رہا ہوں کہ میری طبیعت بالکل ہی آمادہ نہیں تھی۔ مولانا عزیزم غالم سلمہ نے اس سے پہلے بھی بہت سی کوششیں کی، خود حضرت مولانا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں کہ تشریف لے گئے دیوبند اور ہر ممکن کوشش کی، لیکن میں نے سختی سے منع کر دیا۔ مولانا غانم نے بھی بارہا یہاں کے حالات سامنے رکھے، مولانا ابو داؤد صاحب سے بھی بہت کچھ سنتا رہا، وقتاً فوقتاً ملاقاتیں بھی رہیں دیگر جگہوں پر، لیکن اخیر میں طبیعت پر یہ چیز غالب آئی کہ اب جانے کا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ اگر وہاں مولانا اسماعیل کٹکی صاحب نور اللہ مرقدہ نے پوچھ لیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا، ہمارے اڑیسہ والوں کو کیا دیا تم نے، تو جوابات ہزار ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ معقول جواب نہیں ہوگا۔ اس کا معقول جواب یہی ہے کہ ایک بار پھر اڑیسہ والوں کے درمیان جا کر کے اور اپنے دل کی بات رکھو، تو اتنا تو کہہ سکوں گا کہ حضرت جو کچھ ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا، اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ لیکن اب آپ میں سے کون کون سے لوگ کس کس نیت سے آئے ہوئے ہیں، کن کن نیتوں سے آئے ہوئے ہیں، وہ جانیں۔ میں نے اپنی نیت بتا دی آپ کو، میں تو اپنے لیے معقول عذر کی تلاش میں آیا ہوں کہ جواب دے سکوں اپنے بڑوں کے وہاں، یہ بھی امانت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں سے جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا ہے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسے قبول فرمائے، اپنی رضا، ان خدمات کو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا ذریعہ بنائے۔ یہ نشست اس وقت میں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، یہ عزیزم غانم سلمہ کو معلوم تھا کہ جلسے کے نام پر کسی قیمت پر نہیں آتا، میں نہیں آؤں گا، تو اس نے مجھے جھانسا دینے کے لیے کہا کہ نہیں، مغرب کے بعد علماء کی ایک نشست ہوگی، چھوٹی سی ہوگی، تو اس کے لیے تو پاس آ سکتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں اگر 5 ہوں گے تو ان کے لیے آ جاؤں گا، مجھے 50 کی ضرورت نہیں ہے، صرف 5 ہوں گے تو ان کے لیے آ جاؤں گا، اور جلسے کے لیے تم 5 لاکھ نہیں 5 کروڑ جمع کرو تب بھی نہیں آتا۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کچھ لوگ اس نشست میں ہیں یا نہیں، لیکن بہت سے لوگوں سے میں نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، بات کی، اور ان کو میں نے بتایا بھی، انہوں نے تائید کی کہ نہیں آؤ، 5 نہ صحیح تو 4 تو صحیح، ضرور بہرحال ملیں گے علماء۔ میں نے کہا اگر ایسا ہے تو میں آتا ہوں۔
اب یہ سب تمہیدات میں وقت اس لیے بھی گزر رہا ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد آپ سے ہماری ملاقات ہے، اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مجلس کا کوئی عنوان طے نہیں ہے، اس نشست کا کوئی عنوان طے نہیں ہے کہ کس عنوان پر گفتگو کرنی ہے۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی عنوان مل جائے تو اس کے تحت گفتگو کرنے کا میں عادی ہوں۔ اب اس میں مجھے 2-4 منٹ کے لیے آپ حضرات ٹائم دیں۔ اگر مجھ سے سننا ہے تو میرا طریقہ یہی ہوگا کہ 4-5 منٹ کے لیے میں ٹائم لوں گا، اور یہ کیمرے والے اپنا کیمرہ آف رکھیں، یا اگر جاری رکھنا ہے تو رکھیں، لیکن اس کو نشر نہ کریں، یہ مجلس کی بات ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ بتائیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اس علاقے میں امراض کیا کیا ہیں، کون کون سی بیماریاں ہیں کہ جن پر گفتگو ہونی چاہیے، آپ حضرات طے کریں۔ طے کر کے آپ بتائیں تو میرے لیے 5 منٹ کہیں گے، آپ 50 منٹ کہیں گے، 5 گھنٹے کہیں گے، 5 دن کہیں گے، اسی طرح سے بولوں گا انشاءاللہ، جس طرح سے 5 منٹ بولوں گا، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ طے کریں پہلے کہ امراض کیا کیا ہیں۔ اب اس میں یا تو اجازت دی جائے کہ جو بڑے علماء ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنی ترجمانی نہ کریں بلکہ صحیح صورتحال کی ترجمانی کریں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو کھڑا کر دیا جائے تو اپنے دل کے اندر جو بخار ہوتا ہے وہ نکالنا شروع کر دیتا ہے، حالات چاہے کچھ بھی ہوں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، الحمدللہ آپ کے اڑیسہ کے چپے چپے سے میں واقف ہوں، وہاں رہتے ہوئے بھی۔ میں کوئی پیشہ ور مقرر نہیں ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ 2.5 گھنٹے کی کیسٹ بجاؤں گا اور اس کے بعد اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ جتنا آپ سنائیں گے اس سے زیادہ میں جانتا ہوں، اور اس میں تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ آپ کے صوبے کے تقریباً تمام ہی قصبات اور دیہاتوں میں گھوما ہوا آدمی ہوں۔ مجھے راستے اور جغرافیہ کے اعتبار سے بھی آپ نہیں بھٹکا سکتے ہیں کہ پورب کا پچھم بتائیں، پچھم کا پورب بتائیں۔ آپ تو آپ طے کریں پہلے کہ آپ کے درمیان بیماری کیا ہے، پھر اس پر گفتگو ہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اسی لیے میں نے جب وقت دیا تو میں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ میں آؤں گا تو اپنے انہی شرائط کے مطابق آؤں گا۔ مولانا غانم صاحب نے کہا کہ ایک نشست تو یہ مل جائے گی مغرب کے بعد، اس کے بعد آپ کا اجلاس عام ہے، اور پھر کل اور پرسوں کی بھی کچھ نشستیں ہیں جو شاید آپ کے نالج میں ہوں، کہیں کا اعلان ہے؟ جی اچھا، نہیں معلوم آپ حضرات کو، یعنی کسی کو بھی نہیں معلوم ہے؟ کیندرا پاڑا اشرف العلوم، تو ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ انکار کرنے والوں کا انکار بھی درست ہے، اقرار کرنے والوں کا اقرار بھی درست ہے۔ ہاں، یہ ایک نشست ہے۔ تو میری گزارش تو یہ ہوگی کہ اب جن کو نہیں معلوم ہے، میں نے ان سے کہا تھا کہ کثرت مطلوب نہیں ہے، کام کرنے والے افراد مطلوب ہیں، آپ ان کو جمع کریں۔ چاہے ایک نشست ہو جائے، اس کے بعد آپ ضرورت محسوس کریں تو اور جو باقی لوگ رہ جائیں گے ان کو دوسری جگہ جمع کر لیں، تیسری جگہ جمع کر لیں، کثرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس پر انہوں نے عمل کیا، اس لیے اس میں چند افراد کو معلوم ہے، ان کو انہوں نے دعوت دی ہے۔ بقیہ اس میں مجھے اس کا اختیار ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں شرط یہ ہے کہ جو کام کے ہوں، ڈھونگی نہیں چاہیے مجھے، سیدھے لفظوں میں کام کے جو افراد ہوں، جو کام چاہتے ہوں، کرنا چاہتے ہوں، شوق ہو، لگن ہو، جن کو اس بات کا یقین ہو
کہ ہم نے یہ جو کچھ بھی امانت اپنے پہلوں سے لی ہے بعد والوں کو ادا کرنا ہے اور اس کا جواب دہ ہونا ہے عند اللہ، وہ تشریف لائیں، تو وہاں انشاءاللہ کچھ میں اس سے زیادہ گفتگو کر سکوں گا، بات عرض کروں گا وہاں۔ اس مختصر نشست میں بھی ہمیں بات کرنی ہے اور کم وقت میں کام کی بات کرنی ہے، تو طریقہ یہی ہوگا کہ موضوع آپ حضرات طے کریں یا پھر مجھے اجازت دے دیں۔ تو اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہر ایک کے من کے موافق بات نہیں ہوگی، ہر ایک کے من کے موافق بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب ایک صاحب یہ فرمائیں گے کہ ہمارے وہاں فلاں فتنہ بہت زیادہ ہے، دوسرے صاحب کھڑے ہو کے کہیں گے کہ یہ فتنہ نہیں ہے، فلاں فتنہ زیادہ ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں کسی بھی فتنے کا، تیسرے کو کھڑا کروں تو وہ کہیں گے کہ یہ دونوں بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ فلاں فتنہ زیادہ ہے، اس لیے کہ جو جس میں مبتلا ہے وہ اس کو زیادہ سمجھتا ہے۔ تین آدمی تین طرح کی بات ہو جائے گی نا، اب تینوں کے موافق میں بات کروں، تینوں تین سمت میں ہے نا، تو مشکل تو بہرحال پیش آئے گی، لیکن الحمدللہ ہم لوگ حنفی ہیں جو جمع و تطبیق کے عادی ہیں، تو ہمیں پریشانی کیا ہے؟ پریشانی تو ان کو ہے جو حنفی نہیں ہے کہ وہ ایک کو لیں گے اور 100 کو چھوڑیں گے۔ اب ان کا آپ کیا نام رکھیں گے آپ جانیں، لیکن ہم تو حنفی ہیں، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب میں جمع و تطبیق کے عادی ہیں، تو ہمیں تو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رہے، اس کے لیے میں کچھ اصولی باتیں عرض کروں پھر جو سب کے لیے مفید ہو، یہ صحیح رہے گا، بجائے اس کے کہ میں کسی خاص فتنے کو ٹارگٹ بناؤں، عنوان بناؤں۔ جتنے فتنے ہیں وہ سب ہمارے پیش نظر ہیں، اس لیے کہ یہ آپ یاد رکھیں، اس کو لکھ لیں کہیں کاغذ پر، یہ مزاج خود ایک فتنہ ہے، چاہے ہمارے خلاف ہو، یہ مزاج خود ایک فتنہ ہے کہ یہ فتنہ بڑھ رہا ہے لہٰذا اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ کم ہے لہٰذا نہیں ہونا چاہیے، یہ خود ہی ایک فتنہ ہے، اور اس کا شکار تقریباً ہمارا ایک بڑا طبقہ رہتا ہے، اس لیے کہ وہ فتنوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، اور ہمیں 365 دن میں عید اور بقرعید کا دن بھی نہیں چھوٹتا ہے، ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا رہتا ہے جو صرف اور صرف وہ اپنی بات بتاتے ہیں کہ ہمارے وہاں یہ فتنہ ہے لہٰذا یہی چاہیے، ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ، تو کہتے ہیں یہ ابھی نہیں چاہیے، اور تھوڑے ہی دن کے بعد پھر واپس آئے کہتے ہیں یہ بھی فتنہ ہے، اب یہ بھی چاہیے، اس کے خلاف بھی چاہیے، تو یہ مزاج خود ایک فتنہ ہے، فتنوں کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے میرے بھائی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دین میں کمی یا زیادتی، افراط یا تفریط، چاہے جس طرح سے بھی ہو، وہ فتنہ کہلاتا ہے۔ ہمارے علم نے، ہماری عقل نے، ہماری فکر نے جب یہ تجویز کیا کہ ہمارے درمیان یہ فتنہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مزاج خود فتنہ ہے، یہ خود فتنہ ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے علم کو، اپنی عقل کو، اپنی فکر کو، اپنے دائرہ کار کو اتنا محدود کر دیا کہ ہمارے علاقے میں چونکہ غیر مقلدیت کا فتنہ ہے لہٰذا اسی پر بات ہونی چاہیے، اور دیگر فتنوں کا حال یہ ہے
کہ ہم میں سے جو اہل علم ہیں ہمیشہ اس ابتلا میں رہتے ہیں، کہیں سفر میں جائیں گے یا اپنے علاقوں میں دیگر ممالک میں، ان کے سامنے ایک نیا فتنہ آ رہا ہوگا اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ یہ فتنہ ہے۔ ان کو یہاں تک کس نے پہنچایا؟ اسی ایک تخصیص نے، تحدید نے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یاد رکھیے اصولی طور پر جتنے بھی فتنے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، فتنوں کو چھوٹا سمجھنا یہ خود ایک مزاجی فتنہ ہے۔ فتنہ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ آگ کی چنگاری بھی اتنا ہی کام کرتی ہے جتنا آگ کا شعلہ۔ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ شعلہ بہت تیزی سے اپنا کام کر جاتا ہے، اور چنگاری بھی جب کام کرتی ہے تو وہ بھی پورے لنکا کو جلا دیتی ہے۔ تو کیسے طے کر لیا ہم نے کہ یہ چھوٹا فتنہ ہے بڑا فتنہ؟ فتنہ تو کوئی بھی فتنہ ہے۔ اور فتنے کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ یہ قادیانیت کا فتنہ ہے، یہ عیسائیت کے فتنہ ہے، یہ یعنی انگلی پر گناتے رہیں گے لیکن ان کے اپنے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر میری گفتگو کسی مزاج کے یا کسی صاحب کے خلاف محسوس ہو تو وہ یہ نہ محسوس کریں میں انہیں ٹارگٹ بنا رہا ہوں، لیکن غور کریں اس پر، ان کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عیسائیت کے فتنے کا کیا مطلب ہے، غیر مقلدیت کے فتنے کا کیا مطلب ہے، قادیانیت کے فتنے کا کیا مطلب ہے۔ الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن جیسے تیر گزر جائے ایسے ہی یہ الفاظ گزر جاتے ہیں ان کے زبان سے، ان کے سروں سے، اور رتی برابر بھی اثر نہیں محسوس کرتے ہیں وہ اپنے اندر۔ میرے بھائی فتنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ اوروں کے لیے آزمائش ہے، ان سے پہلے تو ہمارے لیے آزمائش ہے، وہ ہمارے اپنے ایمان کے لیے بھی تو آزمائش ہے۔ یہ قادیانیت کا فتنہ اس علاقے میں پایا جا رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا مولوی، وہاں کا امام، وہاں کی پبلک، وہاں کے لوگ وہ ہیں مورد الزام، اور ہم بری ہیں، ہم پاک ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں عالی جناب مریے، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا، ابھی مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ فتنے کے معنی ہی آتے ہیں آزمائش کے۔ یہ عربی کا لفظ ہے فا تا نون، اس کے مادے میں آپ تلاش کریں گے تو اس کے معنی مطلب میں یہ داخل ہے آزمائش۔ یہ آپ کے لیے پہلے آزمائش ہے کہ کل قیامت میں ہم سے بھی باز پرس ہو سکتی ہے کہ جس درجے کے بھی آپ عالم تھے، کہیں کے امام تھے، کہیں کے مدرس تھے، کہیں کے مؤذن تھے، آپ کہیں کے ذمہ دار تھے، محتمم تھے، آپ کسی تنظیم، کسی تحریک، کسی جماعت کے ذمہ دار تھے، جو کچھ بھی ہوں، آپ کے لیے بھی یہ آزمائش ہے۔ کل قیامت میں باز پرس ضرور ہونی ہے کہ آپ نے اپنا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ یہ مطلب ہے فتنے کا۔ لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں غیر مقلدیت کا فتنہ بہت ہے، لہذا حضرت مولانا اس کے اوپر بیان ہونا چاہیے۔ وہ ہمیں تو فرمائش کرتے ہیں، لیکن میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے اپنی کیا ذمہ داری ادا کی ہے اب تک کی، وہ بتائیے۔ تو جواب تقریباً صفر میں آئے گا، نفی میں آئے گا۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ آزمائش ہمارے لیے ہے۔ اڑیسہ میں عیسائیت کا فتنہ ہے، اڑیسہ میں قادیانیت کا فتنہ ہے، لہٰذا ہم محفوظ ہیں، بری ہیں، وہاں کے مقامی لوگ ذمہ دار ہیں۔ جناب آپ سے بھی باز پرس ہونی ہے، سب سے پہلے آپ ہی سے ہونی ہے کہ آپ نے کیا حق ادا کیا۔ اور پڑھا لکھا مولوی تو اتنا دلیر ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ شروع ہی ہوگا حضرت علامہ کشمیری سے، حضرت علامہ کشمیری سے، اور حضرت مولانا محمد علی مونگیری سے، اور جتنے اکابر ہیں سب کا نام دے، شروع یہاں سے ہوگا، اور عمل اس کا جو ہوگا خدا کی پناہ الامان والحفیظ بالکل اس کے الٹا ہوگا۔
تقریر کرے گا مائک تھما دیجئے ہاتھ میں تو گلے کی رگیں پھاڑے گا، لیکن جب عمل کی باری آئے گی تو وہ اعذار جو پیش کرے گا وہ شرم آتی ہے سن کر کے بھی. اور جب میں اگر اس کو بیان کروں بہت زیادہ یعنی حقیقت اور گہرائی کے ساتھ تو انتہائی دل خراش نتائج سامنے آتے ہیں. علامہ کشمیری نے فرمایا، وہ شروع یہیں سے ہوگا کہ تن من دھن جو شخص بھی اس راستے میں قربانی دے تو کل قیامت میں میں اس کے جنت کا ضامن ہوں، اور اگر نہ دے تو وہ گلیوں کے کتے سے بدتر. یہ الفاظ سنائے گا اور پلٹ کے اسی لمحے اگر اسے معلوم کیا جائے کہ فلاں جگہ یہ فتنہ ہے تو وہ کیا بتاؤں، میرے کمر میں بہت درد ہے اور میں جا نہیں سکتا، لہذا تم چلے جاؤ. مجھے تو فلاں نکاح میں جانا بہت ضروری ہے، لہذا تم چلے جاؤ. اور میرے سامنے تو وہ بھی مصروفیات ہیں، لہذا تم چلے جاؤ. وہ سنائے گا علامہ کشمیری کے کلمات، لیکن عمل کی جب باری آئے گی تو اس کان سے سن کے ادھر سے نکال دے گا. یاد رکھیے یہ ہے فتنے کا مطلب، ہم خود اس میں مبتلا ہیں. سب سے پہلے اللہ معاف فرمائے، اس آزمائش میں ہم خود مبتلا ہیں. یہ آزمائش ہے ہمارے لیے جو فتنے آتے ہیں. قادیانیت کا فتنہ قادیان میں تھا، اور وہاں سے 450 کلومیٹر دور دیوبند ہے تقریباً، کم و بیش یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اور وہ دوسرا صوبہ تھا، زبان مختلف، مزاج مختلف، ماحول مختلف، ساری چیزیں مختلف، لیکن علامہ کشمیری تڑپتے تھے دیوبند میں. اور کس طرح تڑپتے تھے؟ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کینسر ہو گیا ہو، اور کینسر کے مرض میں آدمی کس طرح گھلتا ہے، کس طرح تڑپتا ہے، بے چینی ہوتی. یہ کیفیت تھی، جیسے ہانڈی میں پانی کھول رہا ہو، ابل رہا ہو، یہ کیفیت تھی. اور دیکھنے والے یہی محسوس کرتے کہ حضرت گھلتے جا رہے ہیں، گھلتے جا رہے ہیں، گھلتے جا رہے ہیں. اور یہاں حضرت کا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں اور موٹے ہوتے جا رہے ہیں، 4-6 کلو وزن بڑھتا جا رہا ہے. حضرت گھل رہے ہیں امت کے غم میں اور وزن بڑھتا جا رہا ہے. اور وہاں حال یہ تھا، دیکھنے والوں نے لکھا ہے کہ محسوس یہ ہوتا تھا کہ شاید کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اب آپ اس سے جاں بر نہیں ہو سکیں گے، آپ بچ نہیں سکیں گے. 6 مہینے کے بعد جب ایک ٹیم تیار کر لی، پوری مضبوط ٹیم تیار کر لی، تو ٹیم تیار کرنے کے بعد، افراد تیار کرنے کے بعد، اور پھر خوش ہوئے، کہنے لگے حضرت کہ ہمیں کوئی بیماری نہیں، کوئی مرض نہیں ہے. مجھے تو یہ جو فتنہ آزمائش میں ڈالے ہوئے تھا، یہ اوروں کے لیے بعد میں، پہلے ہمارے لیے ہے یہ کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا. مجھے یہ فکر ستا رہی تھی. اب افراد تیار ہو گئے ہیں، اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تک قادیانیت کا فتنہ اب یہ گھٹے گا بڑھے گا نہیں، یہ گھٹے گا بڑھے گا نہیں. چنانچہ تکوینی طور پر تاریخ بتاتی ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو شاید اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا تھا، اور وہ اصول و ضوابط دیے قادیانیت کی تردید کے لیے کہ دنیا میں آج قادیانی، یہ تو ممکن ہے، ہونا ضروری نہیں ہے، میں امکان کی بات کر رہا ہوں، تو یہ تو ممکن ہے کہ قادیانی چاند کے اوپر کمندے ڈال لیں. وہ کبھی کبھی اپنے پھیلاؤ کی باتیں کرتے ہیں تو UN اور پتہ نہیں کون کون سے یعنی بڑے بڑے اداروں کو وہ اپنے قبضے میں لینے کی بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں دیکھو تم تو بہت چھوٹی بات کر رہے ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ پوری دنیا پر تم قابض ہو جاؤ. امکان میں یہ بھی ہے کہ تم چاند کے اوپر چلے جاؤ، سورج پر کمندے ڈال دو، یہ سب کچھ ممکن ہے. لیکن یاد رکھو کہ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا
کہ ساری دنیا مل کر کے قادیانیت کو عزت دے دے یا قادیانیت کو اسلام ثابت کر دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جہاں کہیں رہیں گے، جیسے یہودیوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ جہاں رہیں گے وہ مغضوب علیہم ولا الضالین کی صفت ہر حال میں پائی جائے گی ان میں، تو قادیانی جہاں بھی رہیں گے دنیا میں وہ ذلیل تھے، ذلیل ہیں، ذلیل ہی رہیں گے قیامت تک، پوری دنیا مل کے انہیں عزت نہیں دے سکتی ہے۔ وہ اسرائیل سے بھی کہیں 1000 گنا زیادہ خطرناک ملک وجود میں آ جائے اور اس ملک کا پریزیڈنٹ بھی قادیانیوں کی جیب میں ہو، وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن قادیانیوں کو کبھی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ یہ دین کس کی ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے جو افراد تیار کیے یہ ان کی ہے، جن کو آپ علماء دیوبند کہتے ہیں، فضلائے دیوبند کہتے ہیں، منتسبین دیوبند کہتے ہیں، متعلقین دیوبند کہتے ہیں، درجہ بدرجہ جو بھی ہوں۔ دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے نکلنا ہی شرط نہیں ہے، اس کے منتسبین میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی قوت ودیت رکھی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ دنیا میں بے شمار ممالک میں جہاں کہیں جاتا ہوں تو میں عملاً دیکھتا ہوں، پریکٹیکلی طور پر دیکھتا ہوں، جہاں کوئی دارالعلوم دیوبند کا متعلق کوئی ایک فرد بھی ہو، بشرطے کہ وہ مخلص ہو، ڈھونگی نہ ہو۔ ڈھونگی کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا جی؟ مخلص ہو تو ممکن نہیں ہے کہ وہاں کوئی فتنہ پنپ سکے، ممکن نہیں ہے۔ میری زندگی میں ایسے بے شمار واقعات آئے ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ تنہا ایک فاضل ہے دارالعلوم دیوبند کا، انتساب رکھنے والا ہے دارالعلوم دیوبند سے، لیکن اس کے دل میں جو خلوص اور للہیت کا جو مایا ہے، وہ جو کام کرتا ہے تو بڑے بڑے فتنوں کو اس طرح پلٹ دیتا ہے جیسے آندھی اور طوفان بڑے بڑے پہاڑوں کو اٹھا کے پلٹ دیتے ہیں۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا خلاصہ میں نے سنایا۔ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، کون سا آپ میں ایسا آدمی ہوگا جو ان سے واقف نہ ہو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں اللہ نے جس کو جتنا بھی علم دیا ہے وہ اپنے علم کو بروئے کار لائے، اور ایک تاریخ میں طے کرتا ہوں، ایک تاریخ طے کرتا ہوں میں 1880 سے لے کر 1880 سے لے کے، اور اب ہم کب چل رہے ہیں؟ 2000 کتنے سال ہو گئے جوڑ لیجئے گا؟ 100 کتنا ہو گئے؟ 142 سال ہو گئے۔ آپ 142 سال کا زمانہ لے لیجئے، اس میں آپ تاریخ کھنگالیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیارتیں ختم نبوت کی خدمت کی برکت سے ہوئی ہیں، اور کوئی خدمت کس کے مقابلے میں آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا تاریخ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیارتیں تحفظ ختم نبوت کی خدمت کی برکت سے ہوئی ہیں، دینی خدمات اور بھی ہیں، اس میں تقابل تفاضل نہیں کرنا، یاد رکھیے گا آپ ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن میں ایک تخصیص بتا رہا ہوں آپ کو، جتنی خدمتیں تحفظ ختم نبوت کی خدمت اور اس کے صدقے میں ہوئی ہیں، جتنی زیارتیں کسی اور خدمت کے صدقے میں آپ دکھا نہیں سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا آپ تاریخ میں، دیگر خدمات میں اگر آپ ایک شمار کرائیں گے تو اس کے مقابل میں تحفظ ختم نبوت کی خدمات میں آپ کو 5 شمار کراؤں گا۔ اتنی زیارتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی میں سے حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔
جن کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم خواب غفلت میں ہو، میری امت تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، تم اوراد و وظائف میں لگے ہوئے ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے جو کام لیا ہے، یہ پیریڈ مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا آپ یاد رکھیے گا 1911 سے لے کر کے اور یہ 1927 تک کا ہے۔ 1911 سے لے کے 1927 تک الحمدللہ آج وہ ذخیرہ منظر عام پر آ چکا ہے، دنیا میں سب لوگ مل کر کے اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ تنہا مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا جو ذخیرہ سامنے آیا ہے اس وقت میں، وہ موٹی موٹی 4 جلدوں میں آیا ہے، تقریباً 2500 صفحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا ہے۔ مجھے تو آپ کو یہ سنانا ہے کہ حضرت نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا کہ سوائے واجبات اور فرائض کے پوری زندگی آپ نے اس خواب کے بعد جو صرف کی وہ تحفظ ختم نبوت کی خدمت ہے۔ مولانا صاحب اس کو شمار تو کرائیں گے، لیکن صبح جب ان سے پوچھیں گے کہیں گے میں تو تھیلا اٹھا کے جا رہا ہوں کٹک۔ جاؤ، ہم جیسے دیوانے اتنے ہی کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ، لیکن یاد رکھنا آنکھ بند ہونے کے بعد اس عمل کا حساب ضرور دینا پڑے گا، اس لیے کہ آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے علاقے میں یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ سارے فتنے ہیں، وہ دوسروں کے لیے ہیں۔ عالی جناب وہ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے لیے ہیں کہ آپ کو اللہ نے جو منصب دیا، جو مرتبہ دیا، جو علم دیا، جو وقار دیا، جو اعتبار دیا قوم کے اندر، آپ نے اس کا کیا حق ادا کیا ہے؟ جواب ضرور دینا پڑے گا۔ دیکھیے یوں تو میں بولتا ہی رہ جاؤں گا آپ کو ایک تو مجھے تو سنانا یہ تھا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ فتنہ ہے اور آپ کے دل پر اثر بھی نہیں ہوتا ہے، میں تو آپ کے درمیان یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ اب آپ میں جواد ساباتی کون کون بننا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ یاد رکھیے فتنوں کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کے حوالے کر دیں، سب سے پہلے آپ اس کی زد میں ہیں کہ خدا کے وہاں جواب دہ ضرور ہونا ہے۔ میں آپ کے درمیان اسی لیے حاضر ہوا کہ اب کے بار مولانا فاروق صاحب سے میں نے گزارش کی کہ آپ ایسے علماء بشرطے کے کام کے ہوں، ڈھونگی نہ ہوں، بہت سخت الفاظ میں نے ان سے یہ باتیں کہی ہیں، جمع کریں اور انشاءاللہ اپنے بڑوں سے جو کچھ بھی میں نے لیا ہے میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے آپ کے درمیان دوبارہ حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ دعوت تو ایک ذریعہ ہے، ایک بہانہ ہے، بقیہ یہ خود بھی میرا تقاضا ہے اور خود بھی یہ میرا فریضہ ہوتا ہے، اسی لیے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ کا اڑیسہ فتنوں نے اسے جکڑ کر کے اپنے شکنجے میں ایسا لے رکھا ہے کہ اب تک جو میرے ساتھ بہت سارے جو احباب رہے ہیں، کوئی کچھ سناتا رہا، کوئی کچھ سناتا رہا، کوئی کچھ سناتا رہا، سب سے میں سنتا رہا ہوں کہ اس علاقے میں یہ فتنہ زیادہ، اس علاقے میں یہ فتنہ زیادہ، اس علاقے مولانا صاحبان یہ سارے فتنے مجموعی طور پر مل کر کے ہیں تو سب کے سب فتنے، کسی ایک کی فکر آپ کر رہے ہیں، دوسرے کی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ سب کے کرنے ہیں نا۔ اور الحمدللہ اب دارالعلوم دیوبند نے، آپ کی کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس راستے میں اتنی ترقیات طے کی ہیں کہ ہر فتنوں کا توڑ الحمدللہ دریافت کیا گیا، بہت معمول، بہت مناسب اور بہت آسان طریقے ہیں اس کے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی حاصل کرنے والا تو ہو، کوئی اس کا لینے والا تو ہو۔ بہت آسان طریقے ہیں، میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وہاں کیندرا پاڑا میں اپنی انہی گزارشات کو رکھنے کی،
کہ ہر فتنہ آپ کا ٹارگیٹ ہے، کوئی ایک فتنہ نہیں۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ غیر مقلدیت کا فتنہ، یاد رکھیے یہاں غیر مقلدیت کا فتنہ ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کی تہوں میں قادیانی کار فرما ہوتے ہیں۔ قادیانیوں کو معلوم ہے کہ قادیانیت اور احمدیت کے نام پر کسی چوراہے تو کیا کسی گلی کوچے میں بھی وہ کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ اپنا روپ بدل کے آتے ہیں کہیں غیر مقلدیت کی شکل میں۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو، علماء کو منتشر رکھنا، یہ آپ کی ضرورت ہے سمجھنا کہ یہاں کس فتنے کے خلاف ہندوستانی قوانین کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم کیا کیا اقدامات کریں، کہ قوانین اپنی جگہ پر، لیکن قوانین نے جو ہمیں اجازت دے رکھی ہے اپنے مذہب کے تئیں، ان کے تمام حقوق کو ہم ادا کر سکیں اور قوانین کی زد میں بھی ہم کبھی نہ آئیں۔ یہ سمجھنا طریقہ کار۔ آپ کے درمیان صرف یہی دو فتنے ہیں، عیسائیت کے فتنہ نہیں ہے آپ کے علاقے میں؟ جی ہیں، بہت سارے ہیں، خوب ہیں، لیکن ہم سمجھیں گے کب؟ جب ہمارے گھر کے بازو میں آ جائے تب تو ہم سمجھیں گے، اور نہیں تو نہیں سمجھیں گے۔ دارالعلوم دیوبند نے الحمدللہ ان تمام فتنوں کے خلاف ایک منظم اور مضبوط نظام بنایا ہے۔ اگر اس کو آپ دو چار لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو بھی میں سمجھا سکتا ہوں، لیکن ہوگا یہ کہ وہ متن کی طرح سر سے گزر جائے گا، آپ کے کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں آخر میں چلتے ہوئے آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ آپ میں جو اہل علم ہیں، مدارس والے ہیں، علماء ہیں، 100 کی جگہ ایک بات کہوں یاد کر لیں گے؟ پھر یہ نہ کہیے گا کہ بتایا نہیں گیا ہے۔ آپ اپنے اپنے مکاتب میں، مدارس میں، مساجد میں، تینوں جگہوں پر، یا آپ مدرسے والے ہوں گے، یا آپ مکتب والے ہوں گے، اور نہ تو مسجد والے تو ہوں گے نا، اس سے تو خالی نہیں ہوں گے۔ ان تینوں جگہوں میں آپ نصاب میں ایک کتاب شامل کر لیں اسلامی عقائد و معلومات کے نام سے۔ کیا نام ہے؟ اسلامی عقائد و معلومات، آپ شامل کر لیں۔ اس میں کرنا کچھ نہیں ہے، آپ کو مسجد میں نماز ہوئی عشاء میں ایک عقیدہ اس میں روزانہ سنانا، ایک سوال ایک جواب، کل مل کر کے 2 منٹ اور 2.5 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ مکتب میں آپ ہر بچے کو، جیسے آپ جغرافیہ، حساب، گنتی، پہاڑا سب کچھ یاد کراتے ہیں، ایسے ہی اس بچے کو زبانی یاد کرائیں آپ۔ مدارس میں جہاں جہاں درجات حفظ ہیں، یا عربی اول یا فارسی کے درجات قائم ہیں، خدا کے واسطے آپ کو خانہ خدا میں بہت مختصر لفظوں میں آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، لیکن دل کی بات عرض کر رہا ہوں، اور بہت تجربے کی تمام اکابر کی تصدیقات ہیں۔ آپ کچھ نہ کریں جب تک آپ کے درجہ حفظ میں پڑھنے والا بچہ، یا عربی فارسی میں اول میں داخل ہونے والا بچہ، اسلامی عقائد و معلومات کو گنتی پہاڑے کی طرح نہ سنا لے، اس وقت تک آپ اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ یعنی درجہ حفظ کے نصاب میں شامل کر لیں، یا فارسی ابتدائی جو ہوتی نا اس میں شامل کر لیں آپ، اور پھر دیکھیں آپ کے علاقے میں اگر کوئی فتنہ پنپ رہا ہو تو آپ مجھے بتائیے گا۔ بات پوری ہو گئی؟ یہ میں نے بہت لمبے جملے کو مختصر جملوں میں کر دیا۔ آپ اسے نصاب میں شامل کر کے دیکھیں، فتنے انشاءاللہ اسی طرح سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے سورج نکلتا ہے تو اندھیرا بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے تئیں اور اپنے بھائیوں کے تئیں، مسلم امت کے تئیں جو بھی ہماری ذمہ داریاں، حقوق ہیں، ان کو ادا کرنے کی مکمل توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔